وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما، میرے کرم فرما، مشرقوں وقتی اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان مکرم اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، یوں تو اصحاب النجوم کی روح سے تمام صحابہ اکرام آسمان کے درخشندہ ستارے ہوں، لیکن اس وقت میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں جو درس گاہ رسالت اور تربیت گاہ نبوت سے سرد یافتہ ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ عمر وہ جس نے عناصر ہوا پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، پانی پر حکومت کی، ہوا پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگا کر کہا تھم جا، تو تھم گئی، ہوا پر حکومت کی، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق، ہزاروں میل کے فاصلے سے جہاد ہو رہا ہے، وہاں پر مشرک مومن آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں سے اللہ نے دکھایا، یہاں ممبر پر بیٹھ کر کہا یا ساریہ انہیں جبل، ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے، آگ پر حکومت کی، آگ سے کہا گیا مدینے کی وادی میں آگ لگ گئی ہے، کہا یہ عمر کا عنوان لے کر جاؤ، آگ کو کہو یہ عمر نے بھیجا ہے، پانی پر حکومت کی، آگ سے کہا گیا دریا رکا ہوا، کہا میں خط لکھتا ہوں دریا کو دے کر آؤ، عناصر اربع پر حکومت کی، عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، ممبر پر چل کر بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جو حق کا اعلان بنے، مشورہ دے رب کی زبان بنے، بولے قرآن بنے، تولے میزان بنے۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مجھے بلند و اونچا حصہ بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی زیادہ سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان، سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جس نے اعلان میں ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جس نے ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا عمر بن خطاب ہے، جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی عمر بن خطاب ہے، جس نے نئی سے جامع مسجدیں بنائی عمر بن خطاب ہے، جس نے مکہ سے مدینہ پر اسلامی چھاؤنی قائم کی عمر بن خطاب ہے، جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا عمر بن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے، جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا عمر بن خطاب ہے، جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر بن خطاب ہے، جس کے بارے میں آقا نے تاریخ کی جملہ کہا، آقا نے کہا عمر والدین میرے اولاد روتی ہے، اولاد میرے والدین روتے ہیں، جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام ہوتا رہے گا، وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا۔ جب میں یہ تاریخ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ یتیموں اور بیووں کا بوجھ اٹھا لیا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں خود بٹوٹتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے کپڑوں پر 70 سے زیادہ پیوند لگے تھے، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ آج جس بیت المقدس کو 190 کروڑ مسلمان مل کر فتح نہیں کر پا رہے ہیں، اس بیت المقدس کو فتح کرنے گیا، خود پیدل تھا، سواری پر غلام تھا، تو کہتا ہوں وہ حکمرانی مدد کر رہا تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمرانی مدد کر رہا تھا، فکر کی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا باغ تھا، بڑا مبارک نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو
کو سکھا جاؤ نہ جانے کہاں کہا تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تو اس کے بارے نبی سے پوچھو اور میری شب میں جواب دے کر جو ساری دنیا میں زور بشا تھا آقا ہو رہبر ہو مرشد ہو بکر ہو بالا ہو اعلیٰ ہو اولا ہو ذات نبی پاک پہ سوجان سے شہدا ہو ایمان ہو احسان میں یکتا ہوا باد بہاری کی طرح خسرا عراق و روم سے ابرے کرم بنکر اٹھا ایران پہ برسا ہوا ماں باپ ختم المرسلی کوئی نبی آگا نہیں ماں باپ ختم المرسلی کوئی نبی آگا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا ہے خود کی راہ کے رہبر کو اور کہتے ہیں خود کی راہ کے رہبر کو اور کہتے ہیں اپنے انصاف کے پیغمبر کو اور کہتے ہیں اپنے دیدار کے دلبر کو اور کہتے ہیں ہم چمکتے ہوئے اختر کو اور کہتے ہیں جس کی عورت سے انصاف کے موتی نکلے اس بار بار سمندر کو اور کہتے ہیں جن کے افکار کو قرآن بنایا اپنے ہم اسی مرد کلندر کو اور کہتے ہیں کہ آپ تلوار اٹھائے تو زمین کاپ اٹھے آپ تلوار اٹھائے تو زمین کاپ اٹھے کفر کے دل میں چھپے ڈر کو اور کہتے ہیں تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے کاٹ ڈالی نہ تیرے سر کو اور کہتے ہیں ہم کو موت تیرے جام سکو سے پیاری دن دلاتے ہوئے لشکر کو اور کہتے ہیں جنگ میں کفر و طاغوت کے سر پر ثاقب جنگ میں کفر و طاغوت کے سر پر ثاقب تیز چلتے ہوئے خنجر کو اور کہتے ہیں ہماری نبی بلا